اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 37ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 14ویں رکوع کی آیات مبارکہ 113 سے 114 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن فہمی کے اس مفید سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا بچوں بڑوں ہم سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل 30 پارے سکھانا ہمارا مشن ہے۔ اس مقدس مشن میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم، لا اگر آیت کے درمیان میں آئے تو یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ علی شیء وہم یتلون الکتاب، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ لیست النصارى، عیسائی نہیں ہیں، کرسچنز آر ناٹ۔ یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، دے ریسائٹ۔ کذالک، اسی طرح، لائک وائز۔ یحکم، فیصلہ فرماتا ہے یا فرمائے گا، ہی ججز اور ہی ول جج، بینہم، ان کے مابین، بٹوین دیم۔ یختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں، دے ڈفر۔ منع، اس نے روکا، ہی فاربیڈ۔ سعی، اس نے کوشش کی، ہی اسٹرائیوڈ۔ خائفین، ڈرتے ہوئے، فیئرنگ۔ خزیون، ذلت یا رسوائی، ڈسگریس۔ اب آئیے ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہیں عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی کہ نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے روز جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا۔ وسعی فی خرابہا، اور کوشاں ہو ان کی ویرانی میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، And the Jews said, the Christians do not follow anything right,
And the Christians said, the Jews do not follow anything right. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, while they recite the book. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Likewise say those who have no knowledge like to what they say. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. So Allah shall judge between them on the day of resurrection in what they differ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. And who is more unjust than he who forbids people from masajid of Allah that His name should be remembered in them, وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, and strives to ruin them. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. It was not proper for them that they should have entered them except in fear. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, they shall meet with disgrace in this world. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, and they shall have great chastisement in the hereafter. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تو علماء یہود بھی وہاں آ نکلے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین۔ ان کی آوازیں بلند ہوئیں، شور مچا۔ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا دین باطل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین باطل ہے، اور انہوں نے بھی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ روز قیامت ہم خود ہی کریں گے۔ باوجود علم کے انہوں نے ایسی جاہلانہ باتیں کی، حالانکہ انجیل میں جس کو عیسائی مانتے ہیں اس میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے۔ اسی طرح تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ ان اہل کتاب کی طرح ان جاہلوں نے بھی، جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، یعنی بت پرست اور آتش پرست وغیرہ، انہوں نے بھی ہر دین کی تکذیب یعنی جھٹلانا شروع کر دیا معاذ اللہ، اور کہا کہ وہ کچھ نہیں، انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں بھی معاذ اللہ ایسے ہی کلمات کہے۔ دوسری آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بیت المقدس کی بے حرمتی سے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی اولادوں کو قید کر لیا، تورات کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ معاذ اللہ بیت المقدس خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی ویرانی کی حالت میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو فتح کر کے نجاستوں اور کفر و شرک سے پاک کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور اسی طرح غزوہ حدیبیہ کے موقع پر اس میں نماز اور حج وغیرہ سے منع کیا تھا۔ تو دنیا میں ایسے لوگوں یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین اور بت پرستوں کی ذلت و رسوائی تو چند سالوں میں ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ کفار مکہ کا فتح مکہ کے بعد اقتدار اور غلبہ ختم ہو گیا، یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، اور عیسائی مملکتوں پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی عنقریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔